حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور اس کا بدلہ تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. الحج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ تو جنت کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی اللہ کے نزدیک جو حج مبرور ہو اس کا بدلہ جنت کا ہونا متعین ہے. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ حج مبرور حج مقبول. مبرور کا ترجمہ مقبول کیا جاتا ہے. مبرور کا معنی مقبول بھی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ بر سے ہے. بر، اور بر کہتے ہیں دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کو، اچھا معاملہ کرنے کو. تو حج مبرور وہ ہوگا جس میں اللہ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے اور بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے. اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس حج میں کوئی گناہ نہ ہو، اس حج میں کوئی گناہ نہ ہو، برائی کی کوئی بات نہ ہو، اس میں فسق و فجور نہ ہو. اور اس حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے حج کیا اور اس نے کوئی برائی کی بات نہیں کی اور نہ کوئی نافرمانی کی تو وہ حج سے اس طرح سے واپس لوٹے گا جیسے کہ آج اپنی ماں سے پیدا ہوا. تو بنیادی شرط یہ ہے حج مبرور کی کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو، کوئی فسق و فجور کی بات نہ ہو، کوئی برائی کی بات نہ ہو. رفض ہر وہ بات جو بری ہو، جو میاں بیوی کے تعلقات والی بات ہو، اور فسق کا مطلب ہے نافرمانی. کہ جس حج میں یہ نہ ہو وہ حج مبرور ہے. اسی طرح سے حج مبرور یہ بھی ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے حج کیا جائے. اس میں دکھاوا، ریاکاری، شہرت یہ نہ ہو. دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے بڑا حاجی کہیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے اتنے حج کر لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایسا حج نصیب فرما جس میں ریا اور سما نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں شہرت نہ ہو. خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ حج کیا جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی اطلاع دی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء شہرت کے لیے حج کریں گے، تجار تجارت کے لیے حج کریں گے، غریب فقیر مانگنے کے لیے حج کریں گے. تو اس طرح کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتائی ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ لوگ حج کرتے ہیں، اس میں دکھاوے کی ساری باتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شروع سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب حج پر جا رہے ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، اور حج پر چھوڑنے کے لیے ایک بڑا مجمع جا رہا ہے. پھر حج پر حاجی واپس آتے ہیں تو ایک استقبال ہوتا ہے اور پورے گاؤں کی دعوت کی جاتی ہے، پورے شہر کی جانے کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. شہرت، دکھاوا، ریا اور نام کے ساتھ حاجی کا لفظ لگ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا اور کہا کہ یہ حج جو اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، وہ حج مبرور نہیں ہے. تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور پھر قرآن کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. کہ حج جب فرض کیا گیا تو اس حج میں نہ رفث ہو، نہ فسق ہو، نہ جدال ہو. جدال لڑائی کی نفی کی، حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا. کیوں؟
اس لیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے، آپ دیگر عبادتیں دیکھیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہر عبادت اپنی جگہ پر، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، اپنے مکان میں ہوتی، لیکن حج اپنے علاقے میں نہیں ہوتا، اپنی جگہ پر نہیں ہوتا، اپنے شہر میں نہیں ہوتا، اس کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا پڑتا ہے، اب چاہے اس کا شہر مکہ مکرمہ سے کتنے ہی دور ہو، قریب کے لوگ ہوں، دور مسافت ہو، اور زیادہ دور مسافت ہو، لیکن جس کسی نے بھی حج کرنا ہے وہ حج کے لیے بیت اللہ پہنچے گا، مکہ مکرمہ پہنچے گا، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو حج کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، سفر خود ایک مشقت کی چیز ہے، پھر جب آدمی اپنا گھر بار چھوڑ دے تو وہاں نہ کوئی عزیز و اقارب، نہ دوست احباب، نہ اپنا علاقہ، نہ اپنی جگہ، نہ جان پہچان کے لوگ، تو وہاں کس طرح کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ جگہ اس کو اچھی ملے گی، راحت و سکون والی ہوگی، قریب جگہ ہوگی، دور ہوگی، اور پھر بیت اللہ میں ہر نماز کے لیے حاضری، طواف کے لیے حاضری، پھر وہاں تمام دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے، مختلف نسل کے، مختلف قوموں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف معاشرتوں کے، مختلف تہذیبوں کے، تو جہاں اتنے مختلف الخیال قسم کے لوگ اور مختلف انواع کے لوگ موجود ہوں، جمع ہوں، زبانیں بھی مختلف ہوں، مزاج بھی مختلف ہو، جان پہچان بھی نہ ہو، ہر ایک کا اپنا ایک الگ طریقہ ہو، اس کی اپنی ایک تہذیب ہو، اس کی اپنی ایک ثقافت ہو، اس کا رہن سہن کا طریقہ اپنا ہو، تو ایسے حالات جب ہوتے ہیں پھر حج کسی ایک جگہ رہ کر نہیں ہوتا، بلکہ حج کے لیے مستقل کبھی بیت اللہ کا طواف ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی ہے، کبھی مینا کا قیام ہے، کبھی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے، کبھی مزدلفہ جانا ہے، کبھی جمرات کے پاس جانا ہے رمی کے لیے، کبھی طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ آنا ہے، تو مستقل چلت پھرت اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، تو ان تمام معاملات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی نوبت کا آنا بالکل قرین قیاس ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بات بات پر لڑائی ہوتی ہے، حاجی ضبط اور برداشت نہیں کر پاتا، وہ غصے ہو جاتا ہے، اور پھر غصے میں کبھی ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، کبھی گالم گلوچ کی نوبت آ جاتی ہے، ورنہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو شریعت نے منع کیا کہ دیکھو حج یہ لڑائی کا کام نہیں ہے، اس میں لڑائی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آج حاجی ان باتوں کا بالکل خیال نہیں رکھتا، بالکل لحاظ نہیں رکھتا، اور عموماً اچھا بھلا حاجی، دیندار حاجی، ضبط و برداشت والا حاجی بھی وہاں جا کر لڑ پڑتا ہے، حالانکہ وہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں بڑا حلیم الطبع مشہور ہوتا ہے، برداشت والا مشہور ہوتا ہے، لیکن وہاں جا کر لڑ پڑتا ہے۔ تو اس لیے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی گئی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی، کہ دیکھو لڑائی جھگڑا مت کرنا۔ ہم لڑائی جھگڑا کر کے اپنے حج کے سارے اثر کو ضائع کر دیتے ہیں، اور سارا ثواب اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں، ساری محنت اکارت جاتی۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا، اور لڑائی بھی بات بات پر ہوتی ہے، مینا میں ٹھہرے ہوئے عرفات میں تم نے جگہ زیادہ لے لی، تم نے میری جگہ پر قبضہ کر لیا، میں یہاں پر وضو کے لیے پہلے سے لائن میں کھڑا ہوں، تم آگے آ گئے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے پہلے سے خبردار کیا، حدیث نے پہلے سے متنبہ کیا کہ حج میں لڑائی جھگڑا، کیونکہ وہاں لڑائی جھگڑے کے مواقع بہت زیادہ ہیں، لیکن وہیں تو برداشت کرنا ہے۔
ایسے موقع پر ہی تو آدمی کے صبر اور ضبط کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا برداشت کرتا ہے، تکالیف کو کتنا برداشت کرتا ہے اور کتنا صبر کرتا ہے، اور جو نعمتیں مل جائیں اس کو تو وہ ان کا کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ تو حج مبرور کے لیے ضروری ہے کہ جدال اور لڑائی نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک، ایک تو ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کرے، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ سفر میں ہیں تو دوسرے ساتھیوں کا خیال رکھیں، کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے دوسروں ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں، اس کو کوئی پریشانی آ گئی اس کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، اس کی پریشانی دور کرنے میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں، وہ راستہ بھول گیا اس کو راستہ بتا سکتے ہیں، اس کو جگہ نہیں مل رہی تو تھوڑا سا اس کے لیے جگہ بنا سکتے ہیں، مجلس میں وسعت پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ حسن سلوک کے اندر آتی ہیں۔ تو یہی ہے بر کا معنی کہ حسن سلوک اپنے رفقا کے ساتھ، اپنے حاجیوں کے ساتھ۔ پھر وہاں جو انتظام کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، انتظامیہ کے لوگ جو یہاں پر کھڑے ہیں، جو راستے میں راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں بیٹھنے نہیں دے رہے، یہاں کھڑے نہیں ہونے دے رہے، وہ انہوں نے پورے نظم کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہم ان سے بھی لڑ پڑتے ہیں اور ان سے بھیڑ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا انداز اختیار کریں۔ وہ اگر کوئی بات کہیں، کوئی بات سمجھائیں، کسی چیز سے منع کریں، تو اگر ہم نے کوئی بات کہنی بھی تو اچھے انداز سے کہیں۔ تو یہ حسن سلوک، تو یہ حج کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں۔ اور پھر حج مبرور، جو حج مقبول کہا جاتا ہے جسے، تو حج مقبول تو وہی ہوگا اللہ کے یہاں جو تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے ادا کیے جائے۔ اس کے ارکان جتنے بھی ہیں، چاہے فرائض ہوں واجبات ہوں، ان کو صحیح طرح سے ادا کیے جائے، جس طرح سے ان کا حق ہے ان کو آداب کے ساتھ، تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور حج کی جو روح ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے حج کریں۔ تو یہ ہے حج مبرور، اور اسی کی فضیلت ہے، اور اسی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اور اسی کا بدلہ جنت قرار دیا گیا ہے، اور اسی حج مبرور کے لیے کہا گیا کہ جو آدمی جس کو یہ حج مبرور حاصل ہو جائے، حج مقبول، اس کی دعا نہ اس کے حق میں رد ہوتی ہے، جس کے حق میں وہ دعا کرے تو اس کے حق میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ساری فضائل اور یہ ساری چیزیں، یہ اجر و ثواب یہ حج مبرور کا ہے۔ تو جتنے بھی حاجی ہیں، ہر حاجی کو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے حج کو حج مبرور بنائے، اور حج مبرور بنے گا کہ جب تمام شرائط، تمام ارکان کو ادا کیے جائے، ان کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اس میں فسق و فجور اور نافرمانی سے بچا جائے، خصوصاً چونکہ وہاں مواقع اس کے بھی ہوتے ہیں، بد نظری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح سے جو حج ہوگا وہ حج مبرور ہوگا۔ تو میری تمام حاجیوں سے درخواست ہے کہ اپنے اس حج کو حج مبرور بنائیں، اور وہ ان شرائط اور آداب کے ساتھ ہوگا اور ان ارکان کے ساتھ۔